اصلاح کی بات سنیں، اصلاح کی بات سنیں۔ وہ مقامات پہ تو تھے لیکن کبھی ناز نہیں کیا کہ میں اس مقام کے قابل ہوں۔ ایک دن عرفہ کا مقام تھا، خطبہ ارشاد فرمانا تھا، 23 لاکھ مربع میل کا حکمران عرفہ کے مقام پہ زارو قطار ہو رہا ہے۔ امیر المومنین خطبہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ، یہ وہ انسان جس سے کبھی 6 اونٹ ایک قطار پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، آج 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کرم ہے تو محمد رسول اللہ۔ دوستان گرامی، یہی وہ اصلاح ہے جو نفس کو بڑا ہونے سے روکتی ہے۔ جب فتوحات ہوئی، آپ نے جب عنان حکومت کے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے جانا تھا، سفر شروع ہوا۔ ایک گھوڑا تھا، وہ بھی نحیف تھا، آپ اور آپ کا ایک غلام چلے اور وہاں اس طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کبھی غلام بیٹھتا، کبھی آقا بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی آقا بیٹھتے۔ وہاں جب قریب پہنچے، وہاں کے سارے عیسائی آپ کو دیکھنے کے لیے انتظار میں تھے۔ وہاں پہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ امیر المومنین اب گھوڑے پہ بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے میں محمد عربی کے دین کو ترک کر دوں؟ میری جو عزت ہے، میرا جو مقام ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں یا نیچے چلوں، اس وجہ سے ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا میرے اوپر میرا ایک بال نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو نجران کے وہاں کے عیسائیوں نے میرے آقا کریم نبی پاک اس غلام کو دیکھا، کبھی وہ اپنی وہ بائبل کھولتے اور اس میں سے واقعات کو پڑھتے، کبھی سامنے دیکھتے، انہیں پتا چلا کہ بائبل میں لکھا تھا کہ جو یہاں پہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا آئے گا وہ اس دن خود پیدل ہوگا اور اس کا غلام گھوڑے پہ ہوگا۔ یہ نوشتہ تقدیر تھا، یہ مقدر تھا۔ دوستان گرامی، یہ عمر فاروق تھے جنہوں نے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے دین کو چاروں بانگ عالم میں پھیلایا۔ جب فتوحات ہو گئی اور زر کثیر بیت المال میں آ گیا، صحابہ نے ایک دن مشاورت کی کہ امیر المومنین کو آج چنگے کپڑے پہننے چاہیے۔ اب پیمن لگے ہوئے یہ کپڑے پہننا یہ اچھے نہیں لگتے، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور آخر بات تو کی امیر المومنین کو کون کہے؟ ایک تاریخ دان لکھتا ہے نا کہ مدینے کی زمین پہ ریت پہ لیٹا ہوا عمر اور اس کے پاس پڑا ہوا کوڑا، وہ اتنا طاقتور تھا کہ کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات اس کی جرت اور اس کی بہادری اور اس کی ہیبت سے کانپتے تھے۔ یہاں تک ہی نہیں، زمین بھی کانپتی۔ ایک دن زمین پہ موجود تھے مدینہ طیبہ میں، زلزلہ آیا، کوڑا اٹھا لیا، زمین پہ مارا، کہا کیا تم پہ میں عدل نہیں کرتا جو تم نے لرزنا شروع کر دیا ہے؟ خبردار، آج کے بعد لرزنا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد زلزلہ نہیں وہاں پہ آیا۔ ایسی قوت، ایسی جرت، ایسی ہیبت کہ زمین بھی ان کا حکم مانے، کائنات بھی ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ دوستان گرامی، وہ شخصیت کہا کہ چلو اور تو کوئی نہیں، چلو اما عائشہ سے کہہ رہا ہے